کالج یونیورسٹی کی لائف میں ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کے نام پہ بہت ساری ناجائز چیزیں کرائی جاتی ہیں، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان نوجوان بھی ان ناجائز امور میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسکول کے دور سے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایون ہمارے یہاں جو آ، مسلم ٹرسٹ کی طرف سے چلائی جانے والی اسکول ہیں، وہاں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی بینڈ ہے اور اس میں موسیقی بجانی سکھائی جا رہی ہے بچوں کو اور بچیوں کو۔ میں باندرہ میں رہتا تھا، ہمارے یہاں پر باندرہ ایسٹ میں ایک مسلم ٹرسٹ کا کالج ہے اور اسکول ہے، تو دیکھنے میں آتا تھا کہ سال میں یا ہفتے میں یا جو ہے وہ مہینے میں کچھ خاص جو ہے نا وہ بینڈ کہتے ہیں اس کو نا، ان کی پریکٹس ہوتی تھی، تو نامناسب قسم کی لباس پہنا کر کے لڑکیوں کو، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرم بجوایا جا رہا ہے، کسی کو شہنائی بجوائی جا رہی ہے اور ان کا پریڈ کرایا جا رہا ہے۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کالج میں پڑھنے والی 99% جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالبات، وہ سب کی سب مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اینول پروگرام کے نام پر تو باقاعدہ ناچ ہوتا ہے، مسلمان، کافر، ہر طرح کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، موسیقی بجائی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ پرفارمنس کے نام پر باقاعدہ اسٹیج پہ مسلمان لڑکیوں کو نچائے جا رہے ہیں۔ یہ میں تو اس کالجز کی بات کر رہا ہوں جو مسلم بیک گراؤنڈ رکھنے والے اور جہاں پہ اکثریت مسلم طلباء کی پڑھتی ہے، وہاں کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی وہ کالجز اور وہ اسکول جہاں پر جو کرسچنز یعنی عیسائی مشنریز کے جو اسکول ہوتے ہیں، کانوینٹ اسکول ہیں، وہاں تو آپ لباس سے لے کر کے تہذیب تک سب کافروں والی ہیں۔ اور عجیب تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ابھی نوجوان ہے، نوجوان لڑکی ہے، کم عمر ہے، وہ اگر ان فتنوں کو نہیں سمجھ پا رہی ہے تو نہیں سمجھ پا رہی ہے، اس کے ماں باپ بھی، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ بچی کو نامناسب لباس پہنا کر کے اور اس کے بعد ان کو خود تیار کر کے کالجز میں لے کر کے جا رہے ہیں، اور خود بیٹھ کر کے اپنی اسٹیج پہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کے بیچ میں اپنی بچی کا ناچ دیکھ رہے ہیں، گانا سنوائے جا رہا ہے، نچوایا جا رہا ہے مسلمان لڑکیوں کو تعلیم کے نام پر۔ تو ہماری تعلیم گاہوں میں بہت ساری چیزیں آرٹ کے نام پہ، فن کے نام پر ایسی ہو رہی ہیں جو ہماری شریعت میں حلال ہے۔ ایک ایمان والے بندہ ہر چیز کو شریعت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کا جو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے، وہ دین کی نشر، اس کو جس چشمے کو پہن کر کے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ اپنی دکان پر ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، چاہے وہ اپنے سماج میں ہو، چاہے وہ اپنی تعلیم گاہ میں ہو، ہر جگہ پر اس کی نظر پہ ایک چشمہ لگا ہوتا ہے، دین کا چشمہ، اور اس دین کے چشمے میں ہی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اس کے لیے دین سب سے پہلے ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہوتی ہیں۔ تو فنون لطیفہ کے نام پہ اور آرٹ کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، ثقافت کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے، وہ بہت ساری حرام چیزیں ہمارے بچوں کو ان سے ارتکاب کرایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی ایک مسلمان کو ہوشیار رہنا چاہیے کالج کی زندگی میں، اسکول کی زندگی میں، اور ان چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔